جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا۔ جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد، اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی۔ جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد۔ عزیزان وقار، شب برات کی رات ہمارے اور آپ کے بالکل قریب آ چکی ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو لے کر پریشان رہتے ہیں کہ شب برات میں ہم کیا کریں، ہمیں کون سی تسبیح پڑھنی چاہیے، کون سی نمازیں پڑھنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ جو بھی نیک کام کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ نفل نمازیں پڑھیں، آپ کو جو ذکر خیر کرنا ہو آپ کریں، لیکن ایک وظیفہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، اس پر آپ ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسے آپ پہلے کریں، اس کے بعد آپ کو جو دعا مانگنی ہے خدا کی بارگاہ میں مانگ لیجئے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ یہ فرما دیجئے میری اتباع کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب ایک وظیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں گے شب برات کی رات میں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوگی خدا کی بارگاہ میں۔ جب بھی آپ دعا کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھائیں تو اٹھانے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود ضرور پڑھ لیجئے گا۔ درود پڑھ کر کے آپ دعا مانگیں خدا کی بارگاہ میں، میرا ایمان کہتا ہے کہ دعا خدا کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محبت کی نہیں جاتی محبت ہو ہی جاتی ہے۔ یہ شعلہ خود بھڑکتا ہے، بھڑکایا نہیں جاتا۔ عزیزان وقار، ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، میری بات کو آپ غور سے سنیں گے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کان بی یوم القیامت اکثر علی صلاۃً، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ ایسی بات نہیں ہے کہ شب برات میں ہی آپ درود پڑھیں، آپ نیند سے بیدار ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھ دیجئے۔ جب آپ دن میں کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھتے ہوئے چلے جائیے۔ اگر آپ کو کسی کام کے لیے جانا ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھ لیجئے، اس سے پہلے سونے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھ لیجئے۔ ایسا وظیفہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو اور خوب خوب سلام۔ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ معراج کی رات ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل امی کا ساتھ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جہاں پہ دوسرے عجائبات کو دیکھے وہیں پر میرے نبی کی نظر ایک فرشتے پر پڑی۔ میرے مصطفیٰ نے جب اس فرشتے کو دیکھا تو اس کے پر جلے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل سے میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل اس کے پر کیوں جلا دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ رب العزت نے ایک شہر تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ شہر تباہ کرنے کے لیے زمین پہ گیا تو اس نے ایک بچے کو دیکھا، اس بچے کو دیکھ کر اسے اس پر رحم آ گیا، یہ بستی تباہ کیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر آیا تو اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر اس کے پر کو جلا دیے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جب اتنا سنا تو میرے نبی نے فرمایا تھا اے جبرائیل کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ رب کا وعدہ ہے کہ جو بھی میری بارگاہ میں توبہ کرے گا میں اسے ضرور بخش دوں گا۔ جب اتنا سنا ہے میرے مصطفیٰ نے، میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھا دیے، پروردگار عالم سے میرے مصطفیٰ نے عرض کیا یا رب العالمین اس فرشتے کی توبہ کو قبول فرما لے، تو اسے بخش دے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے اے محبوب اسے آپ یہ حکم سنا دیجئے کہ یہ 10 مرتبہ آپ پر درود پڑھ لے۔ جیسے ہی میرے مصطفیٰ کو یہ فرمان الہی پہنچتا ہے میرے نبی نے اس فرشتے سے کہا تھا کہ رب کی بارگاہ سے یہ حکم آیا ہے کہ 10 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ فرشتے نے سنا ہے، سننے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جیسے جیسے درود ختم ہوتے جا رہے ہیں اس کے بالوں پر جو ہے جمتے جا رہے ہیں۔ جب 10 مرتبہ درود مکمل ہو گیا اس کے پر بھی آ گئے، جو بال جل چکے تھے وہ بال بھی اللہ رب العزت نے عطا کر
دیے اور وہ پرواز لیتا ہے اور اونچائی پہ اڑ جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتوں میں یہ بات مشہور ہونے لگی کہ جس فرشتے کو اللہ رب العزت نے سزا کے طور پر اس کے پروں کو جلا دیا تھا، جب اس نے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھ لیا تو اللہ رب العزت نے درود کی برکت سے اس کی توبہ بھی قبول فرما لی ہے اور اس کے جلے ہوئے پروں کو بھی واپس کر دیا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے، اگر آج دنیا میں ترقی چاہتے ہو، اگر آج پرواز کرنا چاہتے ہو، دنیا کے تخت و تاج چاہتے ہو، تو جہاں پر دوسرے اچھے کام کیا کرو وہیں پر مصطفیٰ جان رحمت پہ درود بھی پڑھ لیا کرو۔ خدا کی قسم اگر مدینے والے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا تم نے اپنا وظیفہ بنا لیا، ادھر زبان سے درود کے کلمات نکلتے جائیں گے، ادھر اللہ رب العزت تمہارے رتبوں کو بلند کرتا جائے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود بھی آپ ضرور پڑھیں۔ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی۔ جس نے لکھا پڑھا ہے صلی علی محمد، تو شب برات جیسی مقدس رات میں جب آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھائیں دعا مانگنے کے لیے، تو دعا مانگنے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت پہ آپ ضرور درود پڑھ لیں۔ 10 مرتبہ درود پڑھ لیجئے، 11 مرتبہ درود پڑھ لیجئے، اس کے بعد خدا کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں، آج ہم سمجھ نہیں پاتے کہ درود کی عظمت کیا ہے۔ درود ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں برکتیں ہوں تو درود پڑھ لیا کیجئے، کثرت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھا کیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل و دماغ میں جو خوف ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود کثرت کے ساتھ پڑھا کیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں تخت و تاج عطا کر دیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کیجئے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار نکلے، مصطفیٰ جان رحمت پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کیجئے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر ایک ادا خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آپ جو ہاتھ اٹھائے خدا کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جائے، تو مصطفیٰ جان رحمت پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کیجئے۔ آئیے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں تاکہ درود کی عظمت آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے۔ آئے میں آپ کے سامنے ایک داستان بیان کرتا ہوں۔ ایک کشتی پر کچھ لوگ سوار ہو کر جا رہے تھے، انہی بیٹھنے والوں میں ایک عاشق رسول بھی تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود کثرت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ جب کشتی چلنا شروع ہوئی ہے، وہ عاشق اس نے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا شروع کیا ہے۔ ادھر ایک مچھلی کے کانوں تک مصطفیٰ پر پڑھے جانے والے درود کے الفاظ جب پہنچتے ہیں تو مچھلی نے اپنا سارا کچھ بند کیا ہے اور کشتی کے ساتھ ہو لیا ہے۔ جدھر جدھر کشتی جا رہی تھی ادھر ادھر وہ مچھلی بھی چلتی جا رہی تھی اور درود سنتی جا رہی تھی۔ بہرحال یہ کشتی والے نکل کر چلے گئے۔ اگلے دن ایک ملاح آیا، اس نے اپنی جال کو جب سمندر میں ڈالا ہے، خدا کا کرشمہ دیکھیے، اللہ رب العزت کو دکھانا تھا کہ جو میرے مصطفیٰ پہ پڑھے جانے والے درود کو سن بھی لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی کتنی حفاظت فرماتا ہے۔ ملاح نے جب اپنے جال کو ڈالا ہے دریا کے اندر، سمندر کے اندر جب ڈالا ہے، وہی مچھلی جس نے درود کو سنا تھا، درود کے الفاظ کو سنا تھا، اس جال کے اندر پھنس جاتی ہے۔ ملاح نے بازار میں لایا ہے، لانے کے بعد بیچنے کے لیے منڈی میں پیش کیا ہے۔ ایک آتا ہے انسان گھر سے، اسی مچھلی کو خرید کر کے اپنے گھر کے اندر لے کر گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے ناشتہ تیار کرو، ابھی میں غسل کر کے آتا ہوں، ناشتہ کرنے کے بعد کاروبار کے لیے نکلنا ہے۔ بیوی نے اسی مچھلی کو کاٹا ہے اور کاٹنے کے بعد اچھی طرح سے پوری تیاری کرنے کے بعد کڑاہی کو آگ پہ چڑھایا ہے اور چڑھانے کے بعد جب مچھلی کو ڈالا جاتا ہے تو آگ ہے کہ جلنے کا نام نہیں لیتی ہے، آگ بجھ جا رہی ہے۔ جب کڑاہی کو نیچے اتارا جا رہا ہے اور آگ لگائی جا رہی ہے تو آگ جلنے لگ رہی ہے، پھر مچھلی کو جب چڑھایا جا رہا ہے تو آگ بجھ جا رہی ہے۔ جس طرح سے جب معاملہ چلتا رہا، کچھ دیر کے بعد جب شوہر واپس آیا، آنے کے بعد اس نے کہا تھا بیوی
بیوی سے, کیا ہوا ناشتہ تم نے تیار کیا کہ نہیں؟ بیوی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہے تھے اے میرے سرتاج, کرشمہ بڑا عجیب ہو رہا ہے, آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. جو آپ نے پکانے کے لیے دیا ہے میں نے وقت سے پہلے پکا کر تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, لیکن آج کے دن جو مچھلی آپ نے ہمیں لا کر کے دیا ہے معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جب میں ہانڈی کو آگ پہ چڑھاتی ہوں تو آگ جلنے کا نام نہیں لیتی ہے, اور جب ہانڈی کو نیچے اتارتی ہوں اور آگ لگاتی ہوں تو آگ تیزی کے ساتھ جلنے لگتی ہے. اسی طرح سے معاملہ چل رہا ہے, مچھلی ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے, مچھلی ابھی تک جل نہیں رہی ہے, مچھلی پک نہیں رہی ہے. عزیزان وقار, تو یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جس مچھلی نے مصطفیٰ جان رحمت پر پڑھے جانے والے درود کو سن لیا ہو تو اسے دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے. تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو اپنی زبان سے مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھے گا انشاءاللہ تعالی دنیا کی آگ سے بھی بچا لیا جائے گا, اور میدان محشر کے دن وہ جہنم کی آگ سے بھی بچا لیا جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھیں. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. عزیزان وقار, درود کی عظمت کو آپ پہچانیں, درود کی فضیلتیں کتابوں میں بے شمار آئی ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کا نام محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمت و رضوان ہے, جب آپ کو لوگوں نے قبر کے اندر اتارا, اور یہ اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے دلائل الخیرات جیسی عظیم الشان کتاب لکھ کر قوم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. درود کی فضیلت پر یہ کتاب آپ نے لکھی, اور آپ کا خود زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھا کرتے تھے. محمد بن سلیمان علیہ رحمہ, جب آپ کا انتقال ہوا لوگوں نے آپ کو قبر کے اندر اتارا, پوری قبر انور سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی, اور 70 سال کے بعد معاملہ ایسا ہوا کہ آپ کو نکال کر قبر سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوا. 70 سال کے بعد جب آپ کی قبر کو لوگوں نے کھولا تو دیکھا کہ نہ بدن میلا ہوا ہے, نہ کفن میلا ہوا ہے, یہاں تک کہ آپ نے جو داڑھی بنائی تھی, جو خط آپ نے کھینچا تھا, لوگوں کا بیان ہے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بالکل تازہ تازہ قبر کے اندر اتارے گئے ہیں. یہ درود کی برکت ہے. اللہ رب العزت نے گویا یہ فرما دیا کہ جو میرے محبوب پر درود پڑھے گا نہ دنیا میں اسے کوئی پریشانی ستا سکتی ہے, نہ قبر میں, اور نہ انشاءاللہ تعالی حشر میں اسے کوئی پریشانی ہوگی. مصطفیٰ جان رحمت پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کو آپ اپنی زندگی میں شامل کیجئے, آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے. آپ سویا کرے تب بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرے, اٹھا کرے تب بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا کرے, کسی کام کے لیے نکلے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود کثرت کے ساتھ پڑھا کیجئے, کیونکہ میرے نبی پر جب آپ درود پڑھیں گے ہو سکتا ہے ایک دن میرے نبی نظر انداز کر دے, 2 دن نظر انداز کر دے, لیکن بار بار جب مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھے گا تو کوئی تو وہ وقت آئے گا کہ مصطفیٰ فرمائیں گے فرشتوں یہ کون ہے جو مجھ پر ہر روز درود پڑھتا ہے. اگر میرے مصطفیٰ نے صرف اتنا پوچھ لیا زندگی بھی کامیاب بنا دی جائے گی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کی جائے گی. ایک آخری بات درود کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں, اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو لوگ سمجھدار ہوا کرتے ہیں وہ اشارے میں سمجھ جاتے ہیں, اور جو اپنے دل کو پتھر بنا لیتے ہیں ان کے لیے آپ کچھ بھی کر دیں انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے باتیں. اس لیے آپ اپنے دل کو پتھر نہ بنائیں, آپ اپنے آپ کو مٹی کی طرح بنائیں جو بارش کے قطروں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے, بارش کے قطروں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. پتھر جو ہوتا ہے اس پر جتنی بھی بارش برسا دی جائے وہ سخت کا سخت ہی رہتا ہے, تو پتھر بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے دل کو جو ہے بالکل نرم بنائیے اور کوشش کیجئے مصطفیٰ جان رحمت پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی کل میدان محشر کے دن درود کی برکت سے مصطفیٰ جان رحمت کے صف میں کھڑے کیے جائیں گے ہم لوگ. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں, حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں, آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے. میرے مصطفیٰ نے پوچھا ہے جبرائیل بتاؤ تم نے کیا دیکھا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں کوہ کاف
کاف سے گزر کر آ رہا تھا، میں نے اچانک میرے کانوں میں آہ کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، آہ و فغاں کی آواز جب میرے کانوں تک پہنچی، یا رسول اللہ میں ادھر پلٹ کر واپس گیا تو میری نظر ایک فرشتے پر پڑی، میں نے اس کو دیکھا، دیکھ کر میں نے اسے پہچان لیا، یا رسول اللہ اس سے پہلے میں نے اسے پہلے آسمان پہ بیٹھا ہوا دیکھا تھا، جب وہ پہلے آسمان پہ رہتا تھا تو اس کے اعجاز کا عالم یہ تھا، اس کے ساتھ اکرام کا عالم یہ تھا کہ وہ نورانی تخت پہ بیٹھا رہتا تھا اور اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے تھے، گویا وہ 70,000 فرشتوں کا سردار تھا۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے اسے اتنا اونچا مقام عطا کیا تھا کہ اگر وہ سانس لیتا تھا تو ایک سانس کے بدلے میں ایک فرشتہ اللہ پیدا کرتا تھا، لیکن آج میں نے اسے دیکھا ہے کہ کوہ کاف کی وادی میں پڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ رو رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے، اتنی درد کے ساتھ وہ رو رہا تھا کہ مجھے اس پہ رحم آ گیا۔ عزیزان وقار، میرے مصطفیٰ نے پوچھا جبرائیل اس کے بعد کیا ہوا؟ تو حضرت جبرائیل بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھ سے کہا، اے جبرائیل تم نے مجھے پہچانا کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ تب میں نے اس سے پوچھا تھا ذرا یہ بتاؤ تم تو پہلے آسمان پہ رہا کرتے تھے، اس بلندی سے پستی کے اندر کیسے تمہیں ڈال دیا گیا؟ اس نے بتانا شروع کیا، اس نے کہنا شروع کیا، اے جبرائیل کیا بتاؤں، جس رات کو اللہ کے محبوب تشریف لائے تھے، جب اللہ کا دیدار کرنے کے لیے وہ پہلے آسمان میں جلوہ گر ہوئے، وہ میرے سامنے سے گزرے، میں نے ان کی تعظیم نہ کر پائی، میں ان کی تعظیم میں اٹھ کر میں کھڑا نہ ہو سکا، اللہ رب العزت کو میری یہ ادا پسند نہ آئی، تو پروردگار عالم نے مجھے اس بلندی سے نکال کر اس پستی میں ڈال دیا ہے۔ اس فرشتے نے کہا، اے جبرائیل تم تو خدا کی بارگاہ میں جاتے ہو، تم وہاں بھی چلے جاتے ہو جہاں تک ہم نہیں جا پاتے ہیں، جب تم وہاں جانا تو میرے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش ضرور کرنا۔ جب اس نے اتنا کہا مجھے اس پہ رحم آ گیا، میں نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کر دی، پروردگار عالم تو اس کے توبہ کو قبول فرما لے اور تو اسے معاف کر دے۔ جب میں نے اتنا کہا تو غیب سے آواز آئی کہ اسے کہہ دو کہ میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھنا شروع کرے، میرے مصطفیٰ پہ 10 مرتبہ درود پڑھے۔ یا رسول اللہ، جب میں نے اسے خدا کا پیغام سنا دیا، اس نے آپ پر درود پڑھنا شروع کیا۔ جب درود ختم ہوا، اللہ رب العزت نے اسے نئے پر بھی عطا کر دیے، اسے نئے بال بھی عطا کر دیے۔ نئے پر نئے بال عطا ہونے کے بعد وہ فرشتہ اڑ کر کے آسمان کی بلندیوں میں پھر سے چلا گیا۔ تو دنیا میں اگر بلندی چاہتے ہو، دنیا کے تخت و تاج کو چاہتے ہو، تو مصطفیٰ جان رحمت پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، اور ہمارے ایمان کو مضبوط کیا ہے۔ بریلی کے امام نے، بریلی سے آواز اسی لیے آتی ہے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ مدارج النبوہ کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی، جس میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ کثرت کے ساتھ ہر ایک مسلمان مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھا کرے، کثرت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے کو آپ اپنی زندگی میں شامل کیجئے، آپ اپنا معمول بنائیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالی زندگی میں کیسے 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور شب برات آنے والی ہے، اس میں کوشش کریں کہ جب بھی اپنے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھائیں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو بھی دل کی باتیں آپ کو بیان کرنی ہو، اس سے پہلے آپ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود ضرور پڑھ لیا کریں۔ پڑھنے کے بعد آپ اپنے درد دل کو خدا کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرا ایمان کہتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں وہ دعا رد نہیں ہوگی بلکہ وہ دعا ڈائریکٹ قبول ہوگی۔ اور مزید میں میرے دل سے یہ دعا ہے، پروردگار عالم تمام امت مسلمہ کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے، اور جہاں جہاں پر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، فلسطین کی سرزمین ہو یا اتراکھنڈ کی سرزمین ہو یا جہاں بھی دنیا میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، پروردگار عالم ہر ایک مسلمان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص حضور مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ بھی دعا کریں گے شب برات کی رات میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، اور ہر ایک مسلمان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز باب تھا۔